السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ناول راج جس کی رائٹر ہے عشا افضل، اس کی یہ 43ویں ایپیسوڈ ہے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو۔ وہ یونیورسٹی آئی تو اس کا چہرہ قابل دید تھا۔ حدید سے ملاقات کے بعد وہ یوں ہی پرمسرت ہوا کرتی تھی۔ وہ کلاس میں جانے سے قبل کینٹین آئی کیونکہ جانتی تھی صوفیہ یہیں ہوگی، اور توقع کے عین مطابق وہ ایک کرسی پہ بیٹھی منہ کو کافی لگائے ہوئے تھی، ساتھ ہی ہاتھ فون کی اسکرین سے مس ہو رہا تھا۔ وہ بار بار فون کو چھوتی، کبھی ٹھہر کر دیکھتی، کبھی جلدی سے دوبارہ چھو لیتی۔ اس کا یہ مشغلہ دیکھتے کنزا اس کے پاس آئی اور اس کے برابر والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کے سامنے چٹکی بجاتے پوچھا تو اس نے چونکے بغیر چہرہ اٹھایا۔ کچھ خاص نہیں، بس اسکرولنگ کر رہی ہوں۔ اس کا جواب بھی اس کی موجودہ صورتحال کی مانند بور سا تھا۔ جانتی ہو مجھے یہ اسکرولنگ مجھے زیادہ ڈسٹربنگ لگتی ہے۔ کنزا نے منہ بناتے اپنا تجربہ پیش کیا۔ صوفیہ کی چلتی انگلیاں رک گئی۔ کیوں؟ اس نے نافہمی سے پوچھا۔ آج کل کی جنریشن کے پاس اسکرولنگ کے علاوہ ٹائم پاس تھا بھی نہیں۔ اگر یہ وقت گزاری الجھن زدہ تھی تو وقت گزارنے کا سلجھتا طریقہ کون سا تھا؟ ہمارے سامنے ایک ریل آتی ہے جو بہت ہی ایموشنل ہوتی ہے، ہم اسے دیکھ کر سینٹی ہو جاتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی اگلی ریل مزاحیہ آ جاتی ہے، ابھی ہم ہنس رہے ہوتے ہیں تو اگلی ریل میں کوئی قرآنی آیت آ جاتی ہے، ہم ابھی اس کو محسوس ہی کر رہے ہوتے ہیں جب وہ ختم ہوتی ہے، اور اگلی ہی ریل میں کوئی میوزک آ جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ ہمارا ہارمونل سسٹم خراب کر دیتا ہے، ہمارے جذبات عجیب سے ہو جاتے ہیں، ہم کسی جذبے کو صحیح سے محسوس ہی نہیں کر پاتے اور جذبہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ کنزا نے نرمی سے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ صوفیہ حیرت زدہ سی ہوتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، فون بند کیا اور یکسوئی سے کنزا کی طرف رخ موڑ دی گئی۔ اس نہج پہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ وہ اپنے دماغ کے اس نہج پہ نہ سوچنے پہ کچھ خائف سی تھی۔ سوچنے کی ضرورت ہے، ورنہ نسل نو جلد ہی خود کو ذہنی و جسمانی طور پہ برباد کر لے گی۔ اس کا تبصرہ حمایت کا متقاضی تھا۔ صوفیہ نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ پھر اس کے متبادل کیا کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں اسکرولنگ کرنے کے بجائے اگر ہم کسی اچھی کتاب کا مطالعہ کر لیں تو یہ کافی مفید ہوگا۔ تم تو ہو ہی کتابی کیڑا، وہ منہ بنا گئی۔ اس سے یہ ورق نہیں گھسیٹے جاتے تھے۔ میں اسے کمپلیمنٹ لے رہی ہوں۔ نہیں، اس کے علاوہ وہ مزید جاننے کی متمنی ہوئی۔ دیکھو، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم دن کا ایک خاص حصہ دین کو سمجھنے میں دیں گے تو وقت استعمال کرنے کا کلیہ ہاتھ آ جائے گا۔ میں سمجھی نہیں۔ صوفیہ کے چہرے پہ ہنوز کم فہمی چھائی ہوئی تھی۔ روزانہ باقاعدہ نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، پھر قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، کسی دینی کتاب کا مطالعہ کرنا، اپنی اشیاء کو ان کی جگہ پہ رکھنا، کبھی کوکنگ کر لینا، کبھی آرٹ میں وقت دینا، کبھی کوئی اچھا ناول پڑھ لینا، کبھی کسی کی مدد کر دینا، کبھی کوئی اچھی بات پھیلا دینا۔ یہ چند ایسے کام ہیں جو ہم روزانہ کی بنیاد پہ کرنے لگے تو زندگی سہل ہو جائے۔ تلخیص کرو۔ وہ کم الفاظ میں اپنے مسئلے کا حل چاہتی تھی۔ مختصراً یہ کہ روزانہ روحانی، ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے۔ اور کریئر، ایک تو نسل نو کی کریئر سے آبسیشن، اس کا راز بھی اسی میں پوشیدہ ہے۔ وہ کندھے اچکا کر بولی تو صوفیہ نے فوراً مثبت انداز میں سر ہلایا۔ پھر اچانک وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ مائی گاڈ، کلاس کا وقت ہو گیا۔ اس کی کلاس کے لیے جلد بازی اس کے قائل ہونے کا ثبوت تھا۔ بڑی جلدی سمجھ گئی، کنزا نے خوشی سے چہک کر کہا۔ اگر کوئی انسان آپ کی دی گئی نصیحت کو قبول کرتا ہے تو حقیقی خوشی نصیب ہوتی تھی۔ کنزا میری جان، تمہارے جیسی استاد ہو تو شاگرد کیسے نہ سمجھے۔ وہ کنزا کے گال پہ بوسہ دیتے کلاس کی طرف بھاگی تو کنزا مسکرا دی۔ بے وقوف، اپنا فون ادھر ہی رکھ گئی ہے۔ میز سے اس کا فون اٹھاتے اس نے بھی کلاس کی جانب راہ اختیار کی۔ وہ دوستوں کے ہمراہ کھانے سے فارغ ہوئی تو واپسی کے لیے باہر نکلی۔ پارکنگ کے قریب بڑھتے اس کی نظر اسی شخص پہ پڑی جس کا دیا رومال ابھی تک اس کے ہاتھ میں موجود تھا۔ اس نے وہ گیلا رومال ضائع نہیں کیا تھا، جانے کیوں۔ ارے آپ یہاں، خیریت تو ہے؟ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے اس نے اردو میں ہی کسی حد تک بے تکلفی سے پوچھا۔ مقابل کو اس کا یہ انداز خاصا بھایا۔ خیریت تو واقعی نہیں ہے، دراصل میں پاکستان سے آیا ہوں، یہاں کے راستوں اور مارکیٹ سے قطعی ناآشنا بھی ہوں، اور اوپر سے یہ گاڑی بھی خراب ہو گئی ہے۔ وہ خجل سا ہوتے عاجزانہ لہجے میں گویا ہوا تو ریجا نے اس کی حالت پہ سر نو غور کیا۔ کسی کورین اداکار کی مانند گہری چٹی رنگت پہ سفید شرٹ اور کالی ویسٹ پہنے وہ اتنی جاذب نظر شخصیت کا مالک تھا کہ ریجا اپنی نظر نہ ہٹا سکی۔ البتہ اس کے چہرے پہ موجود وہ ہلکی بڑی شیو کورین اداکاروں سے مختلف تھی، مگر اس نے جو کمال کشش اس کو عطا کی تھی۔ ریجا معطرف ہوئی اور اس کی یہ توصیفی نگاہیں مقابل سے ہرگز پوشیدہ نہ رہی۔
وہ اس کے خود کو یوں دیکھنے پہ خاصا محظوظ ہوا، مگر پھر بیچارگی بھرا لہجہ طاری کیا۔ مجھے کہتے ہوئے تو شرم آ رہی ہے، مگر کیا آپ میری مدد کریں گی؟ اس کے ملجوجی انداز پہ ریجا سٹ پٹا کر سیدھی ہوئی۔ شور، وائی ناٹ، میں ورک شاپ پہ کال کر دیتی ہوں، وہ آپ کی گاڑی لے جائیں گے۔ ریجا نے خوش دلی سے مدد پیش کی۔ جس نے آپ کی مدد کی ہو اس کی مدد کر کے آپ کو زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے، اسے بھی خود کو سرخرو کرنا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا، وہ ممنون ہوا۔ اٹس اوکے، بس آپ کو تھوڑی دیر انتظار کرنا ہوگا۔ اب کہ ریجا کچھ تکلف سے گویا ہوئی تو مقابل نے یہ تکلف کی دیوار پاٹنے کی تگودو شروع کی۔ وہ دراصل مجھے اپنے انکل سے ملنے جانا تھا، بہت ضروری تھا۔ کیا آپ مجھے وہاں ڈراپ کر دیں گی؟ ریجا کی ایسی مدد کی اس کو ضرورت نہ تھی، اسے ریجا کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ اس کے اتنے کھلم کھلا مدد مانگنے پہ ریجا جزبز ہو گئی۔ اسے جواب نہیں سوجا، انکار کرتی تو بے مروت کہلاتی اور اقرار کرتی تو انجان انسان کو ساتھ لے جانے کا خطرہ مول لیتی۔ وہ عجب کشمکش کا شکار ہوئی، قبل اس کے کہ ریجا الفاظ ادا کرتے مقابل کا بجتا فون کسی رحمت کی مانند ثابت ہوا۔ اس نے ریجا سے معذرت کی، بہت ضروری کال ہے، ورنہ آپ سے بات کے دوران اس کی مداخلت نہ ہوتی۔ اس کے اتنے مؤدبانہ انداز پہ وہ پھر سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ اس نے مسکرا کر گردن ہلا دی۔ اب انکار کرنا زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ جی ڈیڈ، جی، شہروز انکل کی طرف ہی جا رہا تھا۔ بس وہ گاڑی، وہ مقابل کو خیریت تو اطلاعات فراہم کرنے لگا تو ریجا ٹھٹکی۔ بات مکمل کر کے اس نے فون بند کیا اور واپس ریجا کی طرف متوجہ ہوا۔ آئی ایم ویری سوری، اس نے یوں معذرت کی گویا کوئی بڑا گناہ سرزد ہو چکا ہو۔ ریجا نے اس کی معافی کو فی الوقت نظر انداز کیا۔ آپ نے کس کے گھر جانا ہے؟ اس نے اپنے مطلب کی بات پوچھی۔ مقابل کے چہرے پہ یکلختی روشنی چمکی، اب جا کے لگا تھا تیر ٹھکانے پہ۔ میرے بابا کے دوست یہیں برلن میں ہوتے ہیں، آپ جانتی ہیں وہ پاکستان آرمی میں کرنل رہ چکے ہیں۔ آئی ایم سو پراؤڈ آف ہم۔ اس کا لہجہ تفخرانہ ہوا تھا، ایسا کہ ریجا الجھن زدہ رہ گئی۔ کیا آپ نام بتا سکتے ہیں؟ وہ مزید پرتجسس ہوئی، کیونکہ اسے وہ قابل تعریف انسان اپنے بابا ہی لگ رہے تھے۔ اسے بس اپنے شک پہ یقین کی مہر ثبت کرنی تھی۔ میں حارث بختیار، سر کو ہلکا سا خم دیتے اس نے جان بوجھ کر اپنا تعارف کروایا۔ نہیں، آپ کا نہیں، کرنل کا۔ ریجا نے اس کے نام کو نظر انداز کیے، ہاتھ ہلاتے فوری اپنا سوال داغا۔ اوہ، انکل کا، ان کا نام کرنل شہروز بخت ہے۔ لہجے میں ڈھیروں فخر سموئے اس نے ریجا کو زیر کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آپ کو بابا سے ملنا ہے؟ وہ بیک وقت خوشی و حیرت سے بولی۔ جی، وہ کم شناسی کا دعویٰ کرنے لگا۔ کرنل شہروز بخت از مائی ڈیڈ۔ ریجا کے چہرے سے مسرت و امتساد پھوٹی۔ فخر و مان بہت چھوٹا اظہار تھا جو ریجا کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ او مائی گڈنس، آپ ان کی وہ اکلوتی بیٹی ہیں؟ حارث بختیار نے اسے پہچاننے کی بہترین اداکاری کی۔ وہ کون سی؟ ریجا کو تجسس نے آن گھیرا۔ بیک وقت خوبصورت اور ذہین۔ وہ بنا لمحے کی تاخیر کیے توصیفی انداز میں بولا۔ ریجا جھیم گئی تو حارث کو اور شے ملی۔ مائی گاڈ، آپ شرماتے ہوئے بالکل مشرقی دوشیزہ معلوم ہو رہی ہیں۔ وہ مزید اس کی تعریف میں رطب اللسان ہوا تو ریجا نے اپنے گالوں پہ ہاتھ لگا کر سرخی چھپانی چاہی۔ میں شرما نہیں رہی، اس نے رد کیا۔ مجھے لگا ہوگا۔ اس نے اعتراض نہ کیا۔ کسی عورت کو متاثر کرنے کا اس سے اچھا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ہاں میں ہاں ملا دی جائے۔ مرد نے کہا ہاں، عورت تو جھٹ سے فدا ہو گئی۔ خیر، کیا میں آپ کے ہمراہ جا سکتا ہوں؟ دراصل مجھے فوری ان کی مدد درکار ہے۔ انداز اب بھی سوالیہ تھا۔ اس نے سر کھجایا۔ کیا اسے ایک غیر شخص کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے کر جانا چاہیے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ وہ بابا کو جانتا تو ہے، اور میں نہ بھی لے کر گئی تو بھی اس نے تو آ ہی جانا ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ وہ دھیمی سرگوشی میں خود کو جواز پیش کرنے لگی تو حارث نے کم فہمی سے اسے دیکھا۔ آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں، میرا مطلب ہاں، آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں۔ پہلے ورک شاپ والے آپ کی گاڑی لے جائیں، پھر ہم میری گاڑی میں چلتے ہیں۔ آپ اپنے بابا کی طرح رحم دل واقع ہوئی ہیں۔ اس نے بات ادھوری چھوڑی تو ریجا مفہوم اخذ کر گئی۔ ریجا شہروز بخت، اس نے اپنا نام بتاتے تعارف کروایا۔ آپ سے ملاقات میرے لیے اعزاز ہے۔ حارث کے کہے اتنے خوبصورت جملے پہ ریجا کو اپنے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوتی سنی۔ آپ بیٹھیے، میں ورک شاپ پہ کال کرتی ہوں۔ اس نے اپنی گاڑی کا لاک کھولتے خود کو سابقہ کیفیت سے نکالنے کے لیے کہا۔ جب تک آپ نہیں بیٹھ جاتی میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ کندھے جھکائے بے بسی سے بولا تو ریجا نے نچلا لب دانتوں میں دبایا۔ اوہ خدایا، یہ شخص ایسے کیوں کر رہا ہے؟ مجھے تو سیدھا سیدھا کورین ڈراموں کی وائبز آ رہی ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے کورین ہیرو مجسم میرے سامنے کھڑا ہے۔ وہ اس کے انداز و اطوار کی قائل ہو چکی تھی۔ اسے یہ شخص پہلی نظر میں ہی منفرد لگا تھا، اور اسے بات کر کے تو وہ بالکل اس کے خوابوں کے ہیرو جیسا معلوم ہوا تھا۔ پہلی بار ریجا کو اپنے اندر سے بے ہنگم سا شور سنائی دیا۔ شاید اس نے پہلی بار تخیلاتی کردار کو حقیقت میں دیکھا تھا۔ میں گاڑی سے بیگ نکال لوں؟ دل فریب مسکراہٹ سے اس
خیالوں میں کھوئی لڑکی کو کہتے اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ہاں میں کال کر رہی ہوں، ورک شاپ پاس ہی ہے، 5 منٹ تک وہ گاڑی لے جائیں گے۔ حارث مسکرایا، نہایت دھیما اور شائستہ۔ ریجا نے خود کو ٹپٹتے کال ملائی۔ صبح کی نوخیزی کچھ انوکھا لے کر وارد ہوئی تھی۔ برلن کی آب و ہوا نے سردی سے مفاہمت کرتے سورج کو یکسر نظر انداز کر رکھا تھا، البتہ راز و نیاز کرتے برف باری نے قلیل مدت کے لیے عرضی دے کر رخصت لے لی تھی، اسی لیے اس نے محض ایک گرم کوٹ پہننے پہ ہی اکتفا کیا، البتہ سر پہ ٹوپی لازمی رکھی، کیونکہ ماتھے پہ ٹھنڈک کا نتیجہ بخار کی صورت نکلنا تھا، اور اس سب کی گنجائش فی الوقت مفقود تھی۔ ٹیکسی لے کر وہ سیدھا ہوٹل پہنچی، انداز میں عجلت تھی، لیکن اندر اٹھتا اشتعال بے قابو ہو رہا تھا۔ اس نے بنا اجازت دروازہ کھولا تو توصیف اسے دیکھ کچھ اول فول بولتے بولتے رکا۔ میں جانتا تھا کہ تم بھاگی بھاگی آؤ گی۔ صوفے کے سامنے موجود میز پہ مشروب کا گلاس رکھتے، سویٹر کے بٹن بند کرتے اس نے گویا اپنی کی ہوئی پیشن گوئی کا نتیجہ سنایا۔ میں کسی آئٹم سانگ پہ ڈانس نہیں کروں گی، قطعیت سے اٹل اور سرد و سپاٹ لہجے میں کہتے اس کے چہرے پہ ضبط کی سرخی گھلی ہوئی تھی۔ توصیف نے محظوظ کن تاثرات سے اس کا یہ روپ دیکھا۔ تم سے تمہاری مرضی کس نے پوچھی ہے؟ جواب اس کی توقع کے عین مطابق آیا تھا۔ دیکھو توصیف، میں یہ نہیں کر سکتی۔ اب کہ وہ معاملہ سلجھانے کی نیت سے اپنا غصہ پس پش ڈالتے مفاہمتی انداز میں گویا ہوئی، شاید وہ پیار کی زبان سمجھ جائے۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ توصیف اس کے قریب بڑھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر استفہامیہ ہوا۔ یہ میری حدود سے پرے ہے، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ سوشل میڈیا سیلیبریٹیز کی بھی حدود ہوتی ہیں کیا؟ توصیف کے لہجے میں طنز تھا، کڑواہٹ تھی۔ میرا ضمیر، اوہ سٹاپ اٹ۔ کون سا ضمیر؟ کہاں کا ضمیر؟ میں نے تمہیں کچھ انوکھا یا دنیا سے پرے کا کرنے کا نہیں کہا، صرف ایک ڈانس ہی ہے۔ اب کہ توصیف نے بھی اس کے مسلسل انکار سے عاجز آ کر سختی سے کہا۔ صرف ایک ڈانس نہیں ہے، وہ ایک لفظ پہ زور دے کر بولی، آواز بلند ہو چکی تھی، ہاتھ میں پکڑے پرس پہ گرفت سخت ہو چکی تھی۔ اپنی آواز دھیمی رکھو نور، مجھے آوازیں دبانی آتی ہیں، اور رہی بات ڈانس کی، اگر تم یہ نہیں کر سکتی تو اس فلم میں شوٹنگ کرنے کے باوجود تمہیں ایک ٹکا نہیں ملے گا، وہ حتمی انداز میں کہتے اس کی کمزوری سے کھیلنے لگا۔ وہ میرا حق ہے، آواز دھیمی تھی۔ سیریسلی؟ اور اس کا کانٹریکٹ کو پورا کرنا تمہارا فرض ہے۔ مزید ایک بات توجہ سے سن کر اپنے دماغ میں بٹھا لو، اگر تم نے یہ نہ کیا تو میں تمہیں سوشل میڈیا پہ بدنام کر دوں گا، کوئی ڈائریکٹر یا پروڈیوسر تمہارے ساتھ کام کرنا نہیں چاہے گا۔ توصیف تھمنے والا نہ تھا، یہ لڑکی زیادہ ہی بے قابو ہو رہی تھی، اور توصیف کو ان اداکاروں کو سنبھالنے کا خاصا تجربہ تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم میرے ساتھ یہ سازش کھیلو گے، وہ افسوس بھرے لہجے میں بولی، آنکھیں جلنے لگی تھی، دماغ کوسنے لگا تھا۔ آہ سویٹ ہارٹ، وہ کیا ہے نا، مجھے لوگوں کو وہ دکھانا جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ایک دھڑکتے بھڑکتے گانے پہ تمہارے جسم کا رقص انہیں مسحور کر دے گا۔ وہ کمینگی سے آنکھ دباتے اس کے گرد چکر لگا کر بولا تو نور جھٹکے سے ایک طرف ہوئی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اسے اپنی سماعت سے اختلاف ہو رہا تھا، وہ یہ الفاظ مر کر بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ 3 دن کا وقت دے رہا ہوں، اور یہ مہلت صرف مجھ جیسا نرم خو انسان ہی دے سکتا ہے، نیور مائنڈ۔ اس نے دروازے کی جانب اشارہ کرتے شراب کا گلاس لبوں کو لگایا تو زخرف نور کو ایک پل بھی مزید وہاں رکنا سخت ناگوار گزرا۔ وہ عجب طیش بھری بے بسی سے باہر نکلی۔ توصیف نے ٹھک سے دروازہ بند کیا تو ایک پل کو وہ لرز کر رہ گئی۔ وہ تھکے ہارے انداز میں سیڑھیاں اتر رہی تھی جب رودابہ اسے دیکھتے تیزی سے اس کی طرف آئی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس دن کیا وہ تم تھی جو بے ہوش ہو گئی تھی؟ یقین جانو میں 4 بار تمہارے اپارٹمنٹ میں آئی تھی مگر وہ بند تھا۔ مسلسل پوچھے جانے والے سوالات پہ اس کا یوں گمسم کھڑا رہنا رودابہ کو سخت کھٹکا۔ نور تم مجھے سن رہی ہو؟ اس نے زخرف کو کندھے سے ہلایا تو وہ ہڑبڑائی۔ وہ ہاں ہاں، وہ چونک کر ہکلائی۔ اتنی خاموش کیوں ہو؟ اس کی چپ اسے سخت کھل رہی تھی۔ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ سر پہ رکھی ٹوپی کو بلا وجہ ہی درست کرتے اس نے اپنے جذبات پہ قابو پانے کی کوشش کی۔ تمہیں آرام کرنا چاہیے، میں توصیف سے کہہ دوں گی کہ تم اچھا محسوس نہیں کر رہی، وہ مارجن دے دے گا۔ وہ اپنے ہی مفروضے قائم کرنے اور مشورے دینے میں مشغول تھی جب زخرف کے سوال نے اسے گم کر دیا۔ کیا تم آئٹم سانگ پہ ڈانس کر سکتی ہو؟ اس نے ٹرانس کی کیفیت میں پوچھا۔ نظریں رودابہ کے سراپے پہ ساکن تھی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ اس بیتو کے سوال پہ رودابہ کو غصے نے اپنی حراست میں لیا۔ کیا تم اپنے کریئر کو بچانے کے لیے بڑے پردے پہ کسی بیہودہ گانے پہ ناچ سکتی ہو رودابہ؟ اس کے اتنے وضاحتی سوال پہ رودابہ نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا اور پھر دیکھتی ہی رہ گئی۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ بیچ میں حائل ہو گیا، پھر اسے رودابہ کی کمزور مگر متوازن آواز نے توڑا۔ پیٹ انسان سے بہت کچھ کروا لیتا ہے نور، وہ خلا میں دیکھتی کسی بے کس و مجبور انسان کی شبیہ دکھ رہی تھی۔ نور کو افسوس و رنج نے آن گھیرا۔
حرام کی کمائی سے پیٹ نہیں بھرتا۔ نہ جانے وہ یہ سب کیوں بول رہی تھی، اگر بول رہی تھی تو خود بھی اس کے مفہوم سے آشنا نہ تھی۔ حلال حرام میں پڑو گی تو زندگی دشوار کر لو گی، رودابا نے لب کاٹتے بے کسی سے نصیحت کی۔ زندگی سہل ہوتی بھی نہیں ہے، بنا کسی تاثر کے کہتے وہ پل بھر کی تاخیر کیے بغیر آگے بڑھ گئی۔ ہیل کی ٹک ٹک دور جاتی سنائی دے رہی تھی۔ رودابا نے افسوس سے اس کی پشت دیکھی۔ پیٹ اور شہرت کی بھوک انسان سے سب کروا سکتی ہے۔ سرگوشی کی مانند آواز تھی مگر گہرا پیغام پوشیدہ تھا۔ برسوں کی عظیم طوالت کے بعد بالآخر وہ دن صدیوں کے مانند گزرے۔ وقت کی طرح اچانک سے ان کی قید میں آ گیا تھا۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کے چہرے پہ جاذبیت کے وہ رنگ اترے کہ قوس قزح نے بھی شرمندگی سے رخ چھپا لیا۔ بنا کچھ کہے وہ قدم بڑھاتے ایک دوسرے کے عین سامنے آ کر تھمی۔ عائشہ نے مخصوص طریقے سے گردن ہلائی تو نازش اشارہ پاتے نرمی سے ان کے گلے لگ گئی۔ یہ لمس سالوں بعد میسر آیا تھا، دوستی کی یہ نرماہٹ لیکن ہمیشہ رگ سے قلب بن کر دھڑکتی رہتی تھی۔ اس خوبصورت امتزاج پہ کہیں ساعتیں بیت گئی، پھر وہ دونوں الگ ہوئی۔ سوچا تھا ملوں گی تو 2 تھپڑ لگا دوں گی، عائشہ نے مصنوعی ناراضی سے سلسلہ کلام جوڑا تو نازش کے لبوں پہ تبسم کی کلی چٹ گئی۔ تاخیر کس بات کی ہے؟ چہرہ ان کے قریب کرتے وہ شریر انداز میں گویا ہوئی۔ بچپن و جوانی کے دوست جب بھی ملے ان کے ہجر کے ماہو سال پسے پشت رہ جاتے ہیں۔ پہلے سے زیادہ پیاری ہو گئی ہو، اتنے پیارے چہرے پہ ایسی گستاخی کرنے کی جرت مفقود ہو گئی ہے۔ ان کے چہرے پہ چٹکی بھرتے انہوں نے دل سے کہا۔ جواباً نازش ہنس پڑی۔ کہہ تو ایسے رہی ہو جیسے عرصے سے میری شکل نہیں دیکھی تھی۔ دیکھی تھی مگر اس میں ایک دیوار حائل تھی، ڈیجیٹل دیوار عائشہ نے مسئلہ بیان کیا۔ نازش دوبارہ ان کے گلے لگ گئے۔ اب کی بار ان کی آنکھوں میں وصال کی راحت اور جدائی کا غم مل کر چمکا تھا۔ عائشہ، انہوں نے شدت جذبات سے پکارا۔ اس کی پیٹھ سہلاتے انہوں نے اسے بات جاری رکھنے کا عندیہ دیا۔ نازش ان سے الگ ہوئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تم میرے سامنے ہو، لگ رہا ہے ایک ہیولا ہے جو غائب ہو جائے گا۔ لب کاٹتے وہ یقین و بے یقینی کی کیفیت میں محو سفر بولی تو عائشہ کے ابرو اکٹھے ہوئے۔ کیا میں بھوت دکھ رہی ہوں؟ الفاظ سوالیہ تھے مگر انداز شرارتی تھا۔ وہ دونوں کالج کے وقت کی 2 نٹکھٹ چلبلی دوست سہیلیاں معلوم ہو رہی تھی جن میں شوخی و شرارت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ درمیان کے ماہو سال گویا وقت کی دھن میں غائب ہو چکے تھے۔ ہر آزمائش، ہر تکلیف جیسے اچانک ہی راحت بن گئی تھی۔ پاگل، میں ایموشنل ہو رہی ہوں اور تمہیں مذاق سوجھ رہا ہے؟ نازش نے عائشہ کے سر پہ چپت رسید کی تو انہوں نے تادیبی نگاہوں سے ان کو گھورا۔ جب سے تم پاکستان چھوڑ کر آئی اس وقت سے اب تک میں نے ہمیشہ تمہارا ساتھ اپنے ہمراہ محسوس کیا ہے نازش۔ مجھے کبھی لگا ہی نہیں کہ تم سمندر پار ہو۔ ہماری دوستی کو کیا فاصلے مٹا سکتے تھے؟ ان کا ہاتھ تھامے وہ ایک جذب کے عالم میں اپنی دوستی کی شان میں رطب اللسان ہوئی۔ نازش کو اپنی اس دوستی پہ فخر ہوا جسے سالوں کی گرد چھو کر بھی نہ گزری تھی۔ لیکن غلط فہمیاں تو رشتوں اور دوستیوں کو خاک کر جاتی ہیں، وہ کچھ احتیاط سے بولی۔ عائشہ کے ہاتھ پہ ان کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ ہم میں کسی غلط فہمی کی گنجائش کبھی تھی ہی نہیں، عائشہ نے ان کے ہاتھ پہ تھپکی دیتے باور کروایا اور انہیں یوں ہی لیے اوپن ایئر کیفے کے اندر پڑھی۔ چلو بیٹھتے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے والی نشستوں پہ براجمان ہوئی۔ ویٹر قریب آیا تو نازش نے عائشہ کے پسندیدہ کھانے کا آرڈر دیا۔ مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی، عائشہ نے بنا متاثر ہوئے کہا۔ جواباً نازش نے اسے ایک گھوری سے نوازا۔ نور ٹھیک ہے؟ اب کے مل بیٹھنے میں اپنے سے زیادہ اپنوں کا ذکر شامل ہونا تھا، یہ تو طے تھا۔ ایک بہت طویل آزمائش ہے نازش، جس کا ایک حصہ میری بیٹی پہ آ چکا ہے۔ تم بتاؤ وہ کیسی ہوگی؟ سوال پہ جواب نہیں، سوال ملا تھا، ایسا سوال جو تکلیف کا مجموعہ تھا، ایسا زخم جو دل کے اندر چبھا تھا۔ تم نے اپنے ہر راز میں مجھے امین رکھا ہے، اس بارے میں نہیں بتایا تو سمجھ سکتی ہوں کہ پردہ داری لازم ہے۔ وہ ان دوستوں میں سے نہیں تھی جن سے کچھ پوشیدہ رکھا جائے تو وہ دوستی پہ شک کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ مارجن دینے اور لینے کی قائل تھی، بات راز کی رہ ہی نہیں گئی۔ اب تو پردے چاک ہونے کا وقت ہے۔ عائشہ کے لہجے میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو عام انسان کی سمجھ بوجھ سے قطعی پرے تھا، کچھ ایسا جو مقابل کو گہرائی میں دھکیل سکتا تھا۔ تم اب پہلے جیسی نہیں رہی، اتنی گہری ہو گئی ہو کہ تمہیں تلاش کرنے لگو تو ڈوب جاؤں۔ سورج کی روشنی ان کی پشت پہ تھی، وہ غروب آفتاب کا حصہ معلوم ہو رہی تھی، بیک وقت رنجیدہ و پرسکون۔ ارے تمہیں ڈوبنے دوں گی؟ اچانک اس غروب آفتاب میں تبسم کی شرارت اتری۔ نازش خالی سا مسکرا دی۔ مجھے تو بچانے والے اور ہاتھ بھی ہیں عائشہ۔ اب ان کو بچانے والا کوئی نہ تھا۔ جس رنج کے عالم میں انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے تھے، اس رنج کا ایک حصہ بھی نہ تھا جو عائشہ نے برسوں سے اپنے سینے پہ برداشت کیے تھے۔ کب تک رکو گی؟ انہوں نے موضوع سخن تبدیل کرنے کی خواہش کی مگر مقابل ان کی ہم درد ساتھی تھی جو آنکھیں دیکھ کر ان کے دل کا حال جان جاتی تھی۔
तुम आज तक वो भुला नहीं पाई। गले में कुछ अटका था, सांस नहीं, आंसू नहीं, दर्द। जख्म रस पड़े थे, मगर बात तो ये थी कि जख्म भरे ही कब थे। किसी का कत्ल भुला देना इतना आसान होता है क्या? वो खला में देखते मुज़महिल सी गोया हुई। उनकी आंखों के पार वो सब मनाजिर घूमने लगे। उनके कहे वो तमाम अल्फाज समात में उतरने लगे। आप बहुत आगे जाएंगी आयशा। आयशा के हाजिर जवाबी से मुतासिर होकर उनकी कही गई पेशन गोई। अल्लाह आपको खुश रखे। आयशा से तोहफ़ा वसूल करते लुकमान आलम की दी गई दुआ। मेरे बेटे को आप काफ़ी पसंद आई हैं, मुस्कुरा कर कहते और अपने बेटे के गिर्द हाला बनाते वो शफीक बाग। मुझे यकीन था आप ज़रूर टॉप करेंगी। उनके गले में पहने मेडल को देखकर अपने अंदाजे की दुरुस्तगी पे पुरतबस्सुम उस्ताद। मुझे फ़ख्र है आप पर। डिग्री थामे खड़ी आयशा को अपने अल्फाज से सरशार करते मेंटोर। आपके बाबा मुझसे मिलकर खुश नहीं थे। तकरीब में दानियाल कमाल का उनसे गुरेज बरतने पे शिकवा करते। अरे आपके शौहर तो मेरे जानने वाले निकल आए। आयशा के हैरत अंगेज़ तासुरात से महजूज होते। आपकी बेटी आपका नाम रोशन करे। ज़ुखरुफ नूर के सर पे प्यार देते। आयशा की आंखें बहने लगी थी। वो अल्फाज, वो लबो लहजा, वो सब मनाजिर भूले ही कब थे। वो एहसासात आज भी जिंदा व जावेद थे। उनका मकाम व मर्तबा आज भी कायम था। नाजिश को उसकी गैर मौजूदगी का एहसास था। वो खामोश बैठी रही, मगर जब ये सिलसिला तवील हो गया तो उन्होंने उसे उस मुराकबे से निकालना चाहा। मैं खुदा को गवाह बनाकर कहती हूँ, इस सब में शहरोज़ का कोई हाथ नहीं था। उनके हाथ थामकर वो पुरयकीन सी बोली थी। जाने क्यों बस वो इस बात को वाज़े करने की मुतमनी थी। मैंने तुमसे कभी सफाई मांगी? माजी के धुंधलकों से निकलते उंगली के पूरों से आंसू साफ करते वो इस्तेफामिया हुई। नाजिश को उनके इसी बात पे तो फ़ख्र था। उन्होंने इतने बड़े हादसे के बावजूद कभी शहरोज़ पे कीचड़ नहीं उछाला था। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दिल से ये बात निकाल दो कि शहरोज़ आदम भाई या प्रोफेसर के कत्ल में शामिल है। मनमाने की ख्वाहिश थी, कबूलियत का अंधिया दरकार था। मैं जानती हूँ, आयशा ने गोया उन्हें ज़िंदगी बख्श दी। लेकिन नाजिश, हम अभी इस सब को बाद के लिए छोड़ते हैं। कातिल की मंजिल वक्त के पैमाने पे बहुत करीब है। खाना खाते हैं। वेटर ने लवाजमात मेज़ पे सजाए तो आयशा ने मुस्कुराकर मौजू पलटा। नाजिश के दिल को यही करार बहुत था कि वो उनके साथ थी और उनका शौहर सुरखरू ठहरा था। वो अभी गाड़ी से उतरे ही थे जब किसी ने ज़ोरदार मुक्का मारकर उनकी गर्दन चटखा छोड़ी। अचानक उतरी अफ्ताब पे शरोज़ बख्त हवास बाख्ता हुए, मगर चंद लम्हात में वापस हवासों में लौट आए। फ़ौज के कर्नल रह चुके थे। ऐसी छोटी और मामूली अफ्ताब उनके लिए किसी खाते में ना थी, लेकिन जवाब देना उनके सरशत में शामिल था। जवाबी वार करने से कबल उन्होंने मुकाबिल को देखना चाहा, और देखा क्या, सामने खड़े शख्स के चेहरे पे गज़ो गज़ब की लालगी उनके दिल को तक़वियत पहुँचा गई। उनके अंदर सुकून उतर गया। पुराने पार्टनर से मिलने का तरीका थोड़ा नादिर नहीं है? जवाबी कार्रवाई का इरादा मुलतवी करते वो महज़ूज़ कुन लहजे में कहते मुकाबिल को सुलगा गए। ख़बीस इंसान, वो तुम थे ना? तुमने मेरी बेटी पे हमला करवाया था। वो दोबारा उन पे झपटने लगे कि शरोज़ ने उन्हें खुद से दूर किया। तुम्हारी बेटी पे हमला हुआ है क्या? अंदाज़ यकसर लाइल्मी वाला था, मगर अंदर ही अंदर वो इब्राहिम की इस हालत पे ख़ासा करार महसूस कर रहे थे। मुझे बेवकूफ़ मत समझो, तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ, लेकिन तुमने दोबारा ये सब शुरू करके अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली। अब तुम देखना, वो सब दोबारा रौनमा होगा। शरोज़ की अदाकारी को भाड़ में झोंकते उन्हें आइंदा हालात से आगाह करते उन्होंने बराह रास्त धमकी दी। शहरोज़ हंस पड़े। पिछली बार मुझे तुम्हारी फितरत से आशनाई ना थी, लेकिन अब मैं तुम्हें जान चुका हूँ। इस बार तुम हारोगे इब्राहिम, और लिख कर रख लो, तुम्हें वो हराएगा जिस पे तुम्हें सबसे ज़्यादा मान है। उनके अंदाज़ो लहजे में ऐसी पुख्तगी थी कि एक पल को इब्राहिम वजदानी घबरा गया। अगर शहरोज़ का कहा दुरुस्त निकला? नहीं, उन्हें ये सब नहीं सोचना था। उन्हें अपने हदीद पे पूरा यकीन था। वो उनको धोखा नहीं दे सकता। शहरोज़ शक पैदा करके उन्हें हदीद से मुतनफ़िर करना चाहता है, बस, और कोई बात नहीं है। उन्होंने खुद को तसल्ली दी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मेरे बच्चों से दूर रहना शरोज़। उन पे आँच आए तो तुम अपने ख़ानदान समेत भुगतोगे। शुरुआत तुमने कर दी है, अंजाम मैं करूँगा। उन्होंने उंगली उठाकर बावर करवाया। कौन से बच्चे? शरोज़ के अंदाज में हतक थी। तुम्हारी सिर्फ एक बेटी है इब्राहिम। हदीद तुम्हारा खून नहीं है। इब्राहिम के अंदर का सारा खून निचोड़कर चेहरे पे झलक आया। उन्हें इस कलाम से नफ़रत थी जिसमें कोई ये कहता कि हदीद उनकी औलाद नहीं है। शरोज़ उनकी खामोशी पे भी खामोश न हुए और अंजाम की खूब कही। देखते हैं इस बार कौन मात खाता है, वो चैलेंजिंग अंदाज से बोले। तुम्हें अब मुझसे डर जाना चाहिए। इब्राहिम पीछे हटने वाले न थे। अरे कौन कमबख्त डरे तुमसे? मैं तो लुत्फ़ उठाऊंगा, वो भी तुम्हारी बर्बादी का। शो टाइम शुरू हो चुका है। टिक टिक टिक। आँख का कोना दबाकर वो ने हक दक छोड़े अंदर बढ़ गए और इब्राहिम वजदानी का पूरा वजूद लर्ज़ कर रह गया।
وہ گھر لوٹا تو زید صوفے پہ ٹانگیں پسارے بیٹھا ملا۔ اس کو دیکھا تو لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پہ چلتی انگلیوں کو روک کر ایک جانچتی ہو برہمی سے پر نگاہ اس پہ ڈالی۔ جواباً حدید نے محض اچڑتی نگاہ پہ اکتفا کیا۔ اس سے قبل کہ وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتا، زید لیپ ٹاپ کی اسکرین کو کچھ نیچے کیے سوالیہ ہوا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ لہجے میں فکر سے زیادہ دھونستی ہے حدید کے ابرو اکٹھے ہوئے۔ میری ماں مت بنو، بائیں ہاتھ کی انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتے اس نے زید کو یہیں روکنا مناسب سمجھا۔ جاسمین انڈے کا آملیٹ بنا کر لاؤ میرے لیے۔ جواباً زید حد سے اونچی آواز میں بولا تو حدید کو آنکھیں بند کر کے خود پہ بند باندھنا پڑا۔ آملیٹ انڈے کا ہی ہوتا ہے اور یہاں تمہیں انڈا نہیں ملے گا، اس نے باور کروایا۔ وہ جان چکا تھا کہ زید اس کی انڈے سے الرجی کے بارے میں جان چکا ہے اور اس وقت محض اس کو تنگ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ کیوں نہیں ملے گا؟ میرے بچے کو الرجی ہے کیا؟ صوفے سے اٹھ کر اس کے قریب آ کر اس کے چہرے کو پاؤٹ کی شکل دیتے زید مضحکہ خیز انداز میں بولا۔ کچن سے نکلتی جاسمین باس کی ایسی شکل دیکھ اپنی ہنسی روک نہ پائی۔ اس سے قبل کہ اس کا قہقہ گونجتا وہ واپس کچن میں بھاگ گئی۔ شٹ اپ زید، اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتے اس نے کچن کی جانب چہرہ موڑا۔ جاسمین میرے لیے ایسپریسو بنا کر لاؤ اور خدارا اس بار مت گرائیے گا، کسی کو تنگ کر کے پیسے نہیں کماتا میں۔ جاسمین کو ہدایت دیتے آخر میں وہ زید کو دیکھ کر چبا چبا کر بولا۔ زید نے اسے سنجیدہ نہ لیا، بھلا یہ حدید بھی کوئی سر پہ سوار کرنے والی شے تھی؟ وہ جانے لگا تو زید آہنی دیوار کی مانند اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ حدید نے ابرو اچکائے۔ USB مل گئی ہے۔ ساری شوخی مفقود تھی، بات سنجیدہ تھی، حد سے زیادہ تھی۔ 2 حدید نے دائیں ہاتھ کی مٹھی کھولتے اس کے سامنے کی۔ میں نے ابھی تک اس کا ڈیٹا نہیں دیکھا۔ حدید کی چوڑی اور مضبوط ہتھیلی کو دیکھتے وہ مزید گویا ہوا۔ تمہیں دیکھ کر کیا کرنا ہے؟ اس نے انگلیوں سے اشارہ کیا کہ USB مجھے تھماؤ۔ حدید مجھے لگتا ہے منسٹر صاحب اور شہروز بخت دونوں ہی اس سب میں شامل نہیں ہیں۔ اسے اپنی بات مکمل کرنی تھی، ہر صورت کرنی تھی، وہ اپنا تجزیہ اندر رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ USB دو مجھے۔ حدید کو اس کی کسی تمہید اور کسی تجربے سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ اپنی فیملی سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کی قدر کرتے ہیں۔ آنکھوں کے پار ایئرپورٹ والا منظر پوری جزیات کے ساتھ آن وارد ہوا۔ زید کے تجزیے غلط نہ ہوتے تھے، اس کی پرکھ ہمیشہ متعلقہ ہوتی تھی، اس کی پیشن گوئی درست ثابت ہوتی تھی۔ مجھے لیکچر مت دو زید، حدید کے لہجے میں بیزاریت تھی۔ ایک ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اتنی محبت کرتا وہ کسی دوسرے کی فیملی کو ہرٹ نہیں کر سکتا۔ وہ ہار ماننے والا نہ تھا۔ نہایت احمقانہ پیشن گوئی ہے۔ جانتے ہو ایسے لوگ اپنی فیملی کے لیے ہیرو اور باقیوں کے لیے ویلن ہوتے ہیں۔ لہجے میں کاٹ کے ساتھ شفافیت کا عنصر شامل ہوا، لیکن آنکھوں میں آتش زدگی کے ہمراہ ٹوٹی کرچیاں نمودار ہو رہی تھی۔ زید نے نظر انداز کرتے ایک بار پھر صحیح کرنی چاہی۔ تم جو بھی کہو۔ میرا دل نہیں مان رہا۔ اپنے دل کو سنبھال کر رکھو زید، ابھی تمہیں کہانی کا کلائمیکس بھی دیکھنا ہے۔ اس کے قریب جھک کر اس کی پینٹ کی جیب کی سائڈ پاکٹ سے جھانکتی USB چپٹتے وہ اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ زید نے اس کے یوں اچانک USB لے کر فرار ہونے پہ بائیں ہاتھ پہ دائیں ہاتھ کا مکہ مارا۔ اسے فی الحال یہ ڈیٹا حدید کو نہیں دینا تھا، جانے اس نے یہ بے وقوفی کیوں کر دی۔ گھر لوٹنے سے قبل انہوں نے ریجا کو کال ملائی۔ رابطہ جڑتے ہی ان کی پریشان آواز ریجا کی سماعت میں اتری۔ کہاں ہوں بیٹا؟ لہجے میں باپ کی شفقت کی گہرائی پنہاں تھی۔ گھر ہی آ رہی ہوں بابا، اس نے گاڑی میں چابی ڈال کر گھماتے ہوئے جواب دیا۔ میں آ جاؤں لینے؟ پھر سے ان کا متفکر لہجہ فون کے پار سے لہرایا۔ فار گاڈ سیک بابا، اب میں چھوٹی بچی نہیں ہوں، وہ ناراضی سے بولی۔ پتہ نہیں بابا اسے ممی ڈیڈی بچوں کی طرح کیوں ٹریٹ کرتے تھے۔ حارث نے اس کے ہر انداز کو بغور جانچا۔ احتیاط سے آنا، ہدایت تو لازم و ملزوم تھی۔ دشمن کسی بھی وقت حملہ آور ہو سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے خاموشی سے بات مانتے فون کاٹ دیا۔ بھلا اسے کیوں احتیاط کرنی تھی؟ اس کے کون سے دشمن ہاتھوں میں رائفل تھامے کھڑے تھے؟ ایک تو بابا بھی نا۔ ریجا نے اسٹیئرنگ گھماتے حارث کو مخاطب کیا۔ بابا میرے معاملے میں کافی پوزیسو ہیں۔ ایک سرسری سی نگاہ اس پہ ڈالتے اس نے سابقہ مکالمے کی وجہ بیان کی۔ وہ سمجھتے ہوئے سر ہلا گیا۔ جی اندازہ ہو گیا۔ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے، اس نے سلسلہ جوڑنے کی کوشش کی۔ یوں خاموشی سے تو وہ پورا راستہ سفر نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کیا جاننے کی خواہش مند ہیں؟ ذمانیت سے کہے الفاظ بھی ریجا سٹ پٹا گئی۔ میرا مطلب کیا کرتے ہیں اور بابا سے کیوں ملنا تھا؟ کوئی ضروری کام تھا؟ اس کا انداز تفتیشی ہرگز نہ تھا، مگر جب سوالات حارث بختیار کی ذات سے منسوب تھے وہ فاتحانہ مسکرایا۔ میں حال ہی میں پاکستانی سفیر کے عہدے پہ سرفراز ہوا ہوں، انکل سے اسی بارے میں کچھ مشورہ چاہیے تھا۔ اس نے کم سے کم الفاظ میں بات سمیٹی۔ او آئی سی، آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ اگر آپ بتانا پسند کریں، اس نے محتاط ہوتے پوچھا۔ ان لڑکیوں کا کیا بھروسہ کب کس بات پہ خفا ہو جائے، اسے پھونک پھونک کر قدم رکھنا تھا۔
میں بزنس کی اسٹوڈنٹ ہوں، فارغ وقت میں کورین ڈراماز دیکھتی ہوں اور اپنے ماما پاپا کو تنگ کرتی ہوں، بس اتنی سی زندگی اور اتنی سی مصروفیت۔ اس نے کندھے جھکا کر اپنے تئیں موٹی موٹی تفصیلات بتائی۔ مگر غلط کیا، کسی انجان مرد کو اپنے بارے میں کوئی معلومات نہ دینا ہی بہتر ہوتا ہے، مگر بقول رجا کے وہ انجان تو نہ رہا تھا۔ حارث نے سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ آپ کے کیا مشغلے؟ اب کے رجا نے تجسس کے زیر اثر پوچھا۔ نئے لوگوں کی زندگی کے بارے میں جاننا خاصا پرکشش ہوتا ہے، نہیں؟ شعبہ ہی ایسا ہے کہ ارد گرد کے کاموں کا وقت ہی نہیں ملتا۔ روزانہ کی بنیاد پر خبروں پہ گہری نظر رکھنا، ملکی و غیر ملکی صورتحال کا جائزہ لینا، سیاست وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب کبھی وقت ملے کھانا پکا لیتا ہوں، کوکنگ از مائی کمفرٹ۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولتا تھا، یوں کہ اس کا ہر لفظ یکتا لگتا تھا۔ رجا کا پہلی بار کسی ایسے انسان سے واسطہ پڑا تھا، وہ حد سے زیادہ متاثر ہوئی، پھر یوں ہی گفت و شنید میں راستہ کٹ گیا۔ لے گھر آ گیا، گاڑی کو روکتے اس نے مسکرا کر کہا۔ حارث بھی اس کے ساتھ مسکرایا۔ وہیں شہروز وقت اس کی گاڑی کا ہارن سنتے ہی باہر چلے آئے، مگر رجا کے ساتھ کسی مرد کو دیکھ ان کے ماتھے پہ انگنت بل پڑے۔ حارث باہر نکلا تو ان کے ماتھے کی سلوٹیں کچھ مانند پڑی، مگر چہرے پہ سنجیدگی ہنوز قائم رہی۔ بابا آپ کے مہمان۔ رجا نے باپ کے تاثرات دیکھے بغیر فخریہ جتایا، گویا مہمان کو لا کر اس نے بڑا عظیم کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ ہیلو انکل۔ حارث نے بیگ کندھے پہ لٹکائے مصاحفے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہائے، شہروز نے ہاتھ ملا کر جواب دیا۔ رجا کا بہت شکریہ کہ انہوں نے میری مدد کی، ورنہ آج میں بہت خوار ہوتا۔ حارث نے رجا کی جانب دیکھتے ممنون و مسرور لہجے میں کہا۔ رجا مسکرائی، شہروز کو زبردستی مسکرانا پڑا۔ اندر چلے، شہروز نے انہیں گھر کے اندر بڑھنے کا کہا تو وہ دونوں آگے پیچھے اندر آئے۔ آتے ہی ماں کی تلاش میں نگاہیں دوڑاتی رجا ماں کی عدم موجودگی محسوس کرتے باپ کی جانب مڑی۔ ماما کہاں ہیں؟ وہ عائشہ سے ملنے گئی ہے، انہوں نے سرسری سے کہا۔ واٹ؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ مجھے بھی آنٹی سے ملنا تھا۔ وہ یکلختی نہایت پرجوش ہو گئی تھی، ساتھ ہی افسوس کے اجزاء اس کے چہرے پہ جھلکنے لگے تھے۔ اگلی دفعہ مل لینا، وہ یہیں ہے، ابھی آپ کمرے میں جاؤ اور آرام کرو، انہوں نے نپے تلے لہجے میں کہتے بیٹی کو یہاں سے ہٹانا چاہا۔ رجا کا تو معلوم نہیں، البتہ حارث کو اس انداز کو پرکھنے میں دقت نہ ہوئی۔ رجا نے ایک مسکراتی نگاہ حارث پہ ڈال کر اندر کو راہ لی۔ جواباً حارث نے سر کو خم دیا۔ شہروز کی طاہرانہ نگاہوں نے بغور جائزہ لیا۔ چائے لوگے یا کافی؟ رجا منظر نامے سے ہٹی تو انہوں نے بے تکلفی سے اس کی مرضی پوچھی۔ جو آپ پلا دے۔ وہ کچھ تکلف سے گویا ہوا۔ شہروز نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ میں جوس لاتا ہوں، وہ کہتے ہوئے کچن کی طرف بڑھے کہ اتنی سردی میں جوس پینے کا سوچ کری حارث کو جھرجھری آئی۔ کافی مل جائے تو؟ اب کہ وہ بول ہی پڑا۔ شہروز اس کے انداز پہ ہنس دیے۔ برخوردار خواہش کا اظہار کر دینا اچھا ہوتا ہے۔ حارث شرمندہ سا مسکرا دیا۔ شہروز کچن میں چل دیے، پیچھے وہ پورے اپارٹمنٹ کا بغور جائزہ لینے لگا۔ نازش داخل ہوئی تو کسی اجنبی کو دیکھ ان کے ابرو اکٹھے ہوئے۔ السلام علیکم، آپ نازش آنٹی ہیں؟ وہ مقابل کی شان میں فوری صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی معلومات کے مطابق تیسرا وجود شہروز بخت کی شریک حیات کا ہی ہو سکتا تھا۔ وعلیکم السلام، میں نے پہچانا نہیں۔ نازش نے ارد گرد نگاہ دوڑاتے اپنا پر صوفے کے سائڈ ٹیبل پہ رکھتے استجاب بھرا سوال پوچھا۔ یہ بختیار کا بیٹا ہے حارث، میں نے ذکر کیا تھا۔ شہروز بیوی کی آواز سنتے کافی کے 2 مگ تھامے کچن سے باہر نکلے اور مقابل کا تعارف کرواتے پرتکلف سے کھڑے حارث کو آنکھوں سے واپس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گیا تو ایک مگ حارث کو اور دوسرا نازش کو تھمایا۔ حارث نے شکریہ کہہ کر کافی کا مگ پکڑا۔ نازش صوفے پہ بیٹھی تو شہروز اسی صوفے پہ ان سے کچھ فاصلے پہ بیٹھ گیا۔ تھینک یو شہروز، ویسے اس وقت مجھے کافی کی بالکل طلب نہیں تھی۔ نازش نے مگ واپس دینا چاہا۔ عائشہ کے ساتھ وہ بھرپور خواب پی کر آئی تھی، انہیں واقعتاً اب کسی شے کی طلب نہیں رہ گئی تھی۔ چکھ لیں، شہروز نے اصرار کیا تو انہوں نے کافی کا گھونٹ بھرا اور نئے مہمان کی جانب متوجہ ہوئی۔ شہروز نے آپ کی کافی تعریف کی تھی، مجھے یقین ہے آپ اس قابل ہوں گی۔ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہ ایک نظر اپنے شوہر پہ ڈالتے مسکرا کر بولی۔ حارث خجل سا ہوا۔ انکل کی بڑھائی ہے، کمپلیمنٹ کے بعد موصول ہونے والا ازلی فرما برداری بھرا جواب۔ یہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ انہوں نے مزید ایک گھونٹ بھرتے پرشفیق انداز میں پوچھا۔ حارث نے ان کے چہرے کو ٹھہر کر دیکھا، وہ کہیں سے بھی رجا کی ماں نہیں لگ رہی تھی، ان کے انداز و اطوار بھی ان کی طرح نفیس سے تھے۔ حارث بختیار متاثر ہوا۔ نہیں آنٹی، مسئلہ تو نہیں ہوا، بس ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، حارث نے جواب دینے کے بعد کافی کا گھونٹ بھرا۔ کافی بے حد ذائقہ لیے ہوئے تھی، اس کے ابرو 27 سے اکٹھے ہوئے۔ کافی بہت مزیدار ہے، وہ تعریف کیے بنا نہیں رہ سکا۔ جواباً شہروز نے کندھے جھکائے۔ شہروز بہت اچھی کافی بناتے ہیں، نازش توصیفی انداز میں بولی، ساتھ ہی ایک گھونٹ مزید بھرا اور کپ میز پہ رکھ دیا، جسے شہروز نے فوری اٹھا لیا۔ وہ اسی مگ سے گھونٹ بھرنے لگے تو حارث زیر لب مسکرا دیا۔ آپ دونوں ایک ساتھ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔
آپ بس تعریف ہی کریں گے یا اپنے بارے میں بھی بتائیں گے؟ نازش کی حاضر جوابی پہ وہ پھر خجل سا ہو گیا۔ بس آنٹی، بات چیت کا مرحلہ جاری و ساری ہو چکا تھا۔ شروز وقتاً فوقتاً جتاتی نگاہیں نازش پہ ڈالتے رہے، جس کا مفہوم وہ بخوبی جانتی تھی۔ کہیں نہ کہیں انہیں بھی حارث بختیار پسند آ چکا تھا، لیکن کیا وہ رجا کو پسند آئے گا؟ ابھی اس سب میں کافی وقت باقی تھا، کیوں نہ وقت کی وقت پہ چھوڑ دی جائے۔ تو یہ تھی اس کی آج کی 43ویں ایپیسوڈ۔ اور اچھا، مجھے لگا کہ حارث زید ہے، اور میں یہی سمجھی کہ زید نے اپنا نام جان بوجھ کر چینج کر کے بتایا ہے، تو لیکن ایک نیا کریکٹر آ گیا حارث کا۔ اب بیچارے زید کا کیا بنے گا؟ مشکل سے تو کسی آنٹی نے اس کو پسند کیا تھا اپنی بیٹی کے لیے۔ خیر، میرا خیال ہے کہ شروز جانتے ہوں گے زید کو ویسے بھی، کیونکہ زید تو میرا خیال جانتا ہے شروز کو حدید کی وجہ سے۔ اور یہ یار شروز کتنا وہ کرمنل مائنڈ انسان نکلا ہے، مطلب ٹھیک ہے تم اچھے انسان، مطلب اگر اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں، جس طرح سے وہ عائشہ بھابھی، وہ اس کی سالگرہ والے دن کی سچویشن تھی، وہ کیسے کنزا پر اس طرح سے اٹیک کروا سکتا ہے؟ مطلب ایک انسان، تمہاری خود کی بھی اتنی بیٹی ہے، تم اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ خیر وہ بھی بات ہے۔ پھر یہ شروز اور ابراہیم بھی اتنے نائس لگتے، لگتا ہی نہیں کہ ان کے کوئی ہوگا۔ اب یہ کوئی میٹھی چھری ہے جس کا ماضی میں کوئی کچھ بہت ہی بڑا پنگا رہا ہے، یہ تو اب ہمیں مزید پڑھیں گے جانیں گے تبھی پتہ چلے گا۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔